فظلموا بها، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس معجزے کو بھی ماننے سے انکار کیا اور پھر اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں تو وہ محض اس لیے جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں وہ تاکہ ان میں خوف پیدا ہو، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے نبی جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے احاطہ کر رکھا ہے لوگوں کا، یعنی یہ قریش مکہ کتنی بھی سازشیں کریں اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ پورے طور پر ان پر قابو یافتہ ہے، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا تھا، اس سے مراد ہے یہ سفر معراج، یہ اصل میں لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا، جانچنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے، ان کی ایک آزمائش بن گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر وہ سارا اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے تو مشرکین کو تو ایک چیز ہاتھ آ گئی، وہ تو انتظار میں ہوتے تھے کوئی بات ملے اور ہم لے کر اڑے کہ دیکھو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اب اس حد تک ان کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے یہ مسجد اقصیٰ بھی ہو آئے اور سارے ساتوں آسمان کی سیر بھی کرائے اور واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا۔ اب یہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے موقع ملا انہیں کہنے کا، تو فرمایا کہ یہ مشاہدہ جو ہم نے آپ کو کرایا تھا یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا، یہ ہماری اپنی مشیت تھی۔ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو گئی، سادہ لوح مسلمان بھی ایک دفعہ ہل گئے کہ کیا واقعی۔ چنانچہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی یہ بات کی، یہ تو سیرت کا واقعہ ہے، کہ کیا تمہیں معلوم ہے محمد کیا دعویٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو کہتے ہیں میں راتوں رات گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا۔ تو ایک صرف سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، کیا واقعی یہ بات کی ہے اللہ کے نبی نے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ کہی ہے۔ کہا تو اگر کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اس میں شک کی کیا گنجائش ہے؟ تو اس کا یہ خیال تھا کہ اب اس وقت ابو بکر صدیق کو بھی میں ہلا دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ۔ اور اسی طرح وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہے جو جہنم میں ہوگا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ زقوم کا درخت وہ جو خوراک بنے گا جہنمیوں کی، اور اس کے بارے میں سورہ صافات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہا تخرج فی اصل الجحیم، وہ بالکل جہنم کی جڑ سے اگے گا وہ۔ تو اس کو بھی پکڑ لیا مشرکین نے کہ یہ خوب بات کہی کہ وہ جہنم جو ہے وہ آگ ہے، اس کے اندر نری آگ ہے اور اس کی جڑ میں سے ایک درخت نکل رہا ہے۔ آگ اور درخت، آگ اور لکڑی، ان کا کیا میل ہے آپس میں؟ تو یہ جو ہے اس قسم کی چیزیں جو فرمایا کہ ہم ایسی جو چیزیں قرآن مجید میں لے کر آتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ان کو عذاب کے جھٹکے بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر یہ کہ ان کی تو سرکشی ہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب آ گیا ذکر پھر آدم و ابلیس، قصہ آدم و ابلیس، اور یہ اب چوتھی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، اور یہ چوتھا مقام سورہ بنی اسرائیل۔ یہاں خاصی تفصیل سے ہے ایک پہلو سے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو وہ سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور اسجد لمن خلقت طینا، وہی بات اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، گارے سے، یہ تو حقیر شے ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، پھر اس نے کہا کہ پروردگار ذرا دیکھ، یہ وہ مخلوق جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یہ آدم، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر مجھے موقع دے دے تو قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی ساری اولاد کو چٹ کر جاؤں گا سوائے معدود چند کے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک تو
دو باتیں ابلیس کے ذہن میں آ گئیں، ایک تکبر، اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے، یہ گھٹیا تھا، اس کو تو نے اوپر کر دیا۔ یہ حسد کہ میں پہلے برتر تھا، میرا ایک مقام تھا، وہ مقام مجھ سے چھن گیا، اور اس آدم کو جو بظاہر مجھ سے کمتر ہے اسے مجھ پر بڑھا دیا گیا۔ یہ اصل میں یہی دو امراض ہیں بنی اسرائیل کی امت مسلمہ کے حوالے سے۔ وہ فضیلت جو امت مسلمہ کو حاصل، جو ان کو حاصل تھی یہود کو، 2000 سال تک اس زمین پر اللہ کے نمائندے یہ تھے، جس کی ایک ہسٹری جو ہے اس کا ایک بالکل بریف سکیچ پہلے رکوع میں آ گیا۔ اب ان سے وہ فضیلت لے لی گئی، اور وہ فضیلت مل گئی ہے بنو اسماعیل کو، جنہیں وہ بہت حقیر سمجھتے تھے، امی، ان پڑھ، ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول، نہ آسمانی ہدایت، 2500 سال سے چٹے جاہل، وہ تو ان کو بالکل کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان میں مبعوث فرما دیا۔ لہذا جو حسد جو تھا ابلیس کو آدم سے، اسی حسد کی آگ میں یہ جل رہے ہیں، یہ بنی اسرائیلی، یہ یہودی، اور یہی حسد ہے جو اپنے کلائمیکس پر پہنچے گا تو پھر وہ دجالی فتنے کی شکل اختیار کرے گا، جو کر چکا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ سورہ کہف میں آئے گی۔ تو ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ مخلوق جسے تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے، جسے مٹی گارے سے پیدا کیا تھا اور تو نے مجھ سے زیادہ اس کو افضل قرار دے دیا ہے، مجھے موقع دے تو میں اس کی ساری ذریت کو اور ساری اولاد کو، آدم کی اولاد کو چٹ کر جاؤں، ان کو گمراہ کر دوں، سوائے معدود چند کی۔ قال اذهب، فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے، فمن تبعک منہم، تو جو ان میں سے تیری پیروی کرے، تجھے فالو کرے، تیرے پیچھے چلے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو یقیناً جہنم تم سب کے لیے بھرپور بدلہ ہے، تم بھی اور یہ تمہارے جو بھی فالوورز ہوں گے سب ایندھن بنیں گے جہنم میں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تم قدم اکھاڑو ان کے قدم اکھاڑ جن پر بھی تیرا قابو چلے ان میں سے، اپنی آواز کے ذریعے۔ یعنی شیطان جو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور صراط مستقیم سے ڈیریل کرتا ہے، تو اس میں اپنی آواز کو استعمال کر، اس سے ان کے قدم جو ہے ڈگمگا، اکھاڑ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو اولین مصداق ہے، آواز، شیطان کی آواز، یہ موسیقی ہے، یہ گانا بجانا ہے۔ یہ صراط مستقیم سے ڈیریل کرنے کے لیے شیطان کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ اور اسی میں آپ ایڈ کر لیجیے اب یہ جس حد تک چلا گیا، اور اب جو پاپ میوزک ہے اس کا جو شور ہنگامہ ہے وہ ایک الگ ہے قصہ، وہ اس کے پیک ہے، گویا کہ کھپ ہے نری۔ تو یہ شیطانی آواز ہے، یہ اس کا حربہ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ویسے بھی اس کے علاوہ جو بھی کسی طرف اللہ کے دین کے سوا کسی اور طرف بلانے والے ہیں، وہ سب شیطان ہی کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، کسی اور بھی ازم کی طرف، کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، واٹس ایور، ایک اس دین توحید کے سوا جو بھی کسی اور دین کی طرف، کسی اور ازم کی طرف بلانے والا ہے، وہ شیطان ہی کی آواز میں اپنی آواز ملا رہا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر چڑھا کر لے آ اپنے سوار بھی اور اپنے پیادے بھی۔ یعنی فوج میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، سوار اور پیادے اس زمانے میں، یعنی جو بھی قوت ہے، فوجی قوت، ان کو لے آ اور ابن آدم کے خلاف چڑھائی کر۔ اس میں صرف میں اشارہ یہ کر دوں گا کہ اب اس کی فوجی قوت جو ہے، پہلے تو وہ بڑی ایکول رہتی تھی، اہل حق کے پاس بھی وہی تلواریں ہیں، نیزے ہیں اور زرے ہیں اور وہی گھوڑے ہیں، اور اہل باطل کے پاس بھی وہی کچھ ہے، کوانٹٹی کا فرق ہوگا، کوالٹیٹیو ڈیفرنس نہیں تھا۔ اب شیطان جو ہے، وہ جو بعد نے کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اس وقت صورتحال یہ بھی ہو گئی ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی پوری قوت بھی ان کے پیچھے ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، چنانچہ اب جو اس کا زور دباؤ اس وقت ہے اہل ایمان کے اوپر، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے جو ظاہر بات ہے کہ شیطانی قوت اور اس کی واردات، اس کا طریقے واردات اور اس کا دباؤ، اس نے بھی ایک کلائمیکس تک پہنچنا تھا۔ وہ کلائمیکس یہ ہے دجالی فتنے کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس کے لیے فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے وہ دجالی فتنے کے توڑ